على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ آپ سے سچی محبت، حقیقی محبت یہ ہے سب سے پہلا امتحان اور سب سے پہلا نقطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت کا یہ نقطہ ہے کہ آپ کی دعوت کو قبول کیا جائے. جب تک آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا جاتا تو ہر قسم کا محبت کا دعویٰ یہ فراڈ بھی ہے، دھوکہ بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے. اپنے آپ سے بھی دھوکہ ہے اور دین سے بھی فراڈ ہے کہ محبت رسول کا اولین نقطہ اور اولین جہاں سے محبت شروع ہوتی ہے تو اس کی ابتدا پیغمبر کریم کی دل و جان سے دعوت کو قبول کرنا. آپ اندازہ کریں کہ مشرکین عرب جو آپ کے اتنے دشمن بنے، باوجود کہ وہ آپ کی ذات سے محبت کرتے تھے، آپ کے محاسن سے بھی، حسن و جمال سے بھی، آپ کے کردار اور اخلاق سے بھی، آپ کی گفتار اور معاملات سے بھی وہ لوگ دل و جان سے محبت کرتے تھے. ان کی نفرت اور دشمنی کی ابتدا بھی دعوت محمدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص دعوت اور پیغام جس کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن بنے، ورنہ وہ تو سب کچھ ماننے کے لیے تیار تھے. صرف مطالبہ ایک تھا کہ یہ جو آپ کی دعوت اور پیغام ہے اس میں آپ نرمی لائیں اور اس میں تھوڑی گنجائش پیدا کریں. بدو لو تدہنو فیدہنون. سیٹ کر دیں مہربانی. بدو لو تدہنو، یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہائے آپ تھوڑا مسئلے پہ تیل لگائیں. کاش
فراش دوہن کہتے ہیں تیل کو، مسئلہ نرم کرے اور کچھ نہ کچھ گزارا کریں، فَيُدْهِنُونَ یہ ساری دشمنیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے اور نرم ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن تھوڑی سی نرمی آپ کی طرف سے ہو، اتنی شدت نہ ہو، اتنی سختی نہ ہو، کچھ نہ کچھ نرمی ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ہے، سیرت کی کتب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ والو، اگر تم سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ اور چاند کو اتار کے بائیں ہاتھ پر رکھ دو، تب بھی مسئلہ میں نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ دونوں محال چیزیں ہیں، سورج کو کوئی اتار کے ہاتھ پہ رکھ سکے، چاند کو اپنی جگہ سے سرکا کر ہاتھ پہ رکھ سکے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو آپ نے بتایا یہ کہ سارے نظام درم برم ہو جائے، لیکن مسئلہ میں نرمی نہیں ہو سکتی، مسئلہ اسی طرح ہوگا جس طرح مجھے اللہ حکم دے گا اور جیسے قرآن میں آئے گا۔ وہ فقیر تجربے پہلے کیا کر، تو جیسے مسئلے کا مجھے حکم ہے اس طرح مسئلہ بیان ہوگا۔ تو وہ دعوت تھی، پھر وہ دعوت ایسی ہے کہ پوری دعوت کا خلاصہ اگر انسان سمجھے تو وہ فطرت کی آواز ہے، انسانی فطرت کی آواز ہے، جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا، اور عقل، فطرت، شریعت سارے دلائل اسی دعوت پہ ہیں۔ اور اس دعوت کا یہاں سورۃ الرعد میں عنوان رکھا ہے لہو دعوت الحق۔ گزشتہ جمعہ پر بھی میں نے بیان کیا، لہو دعوت الحق کا معنی کیا ہے؟ لام اختصاص کا، اور دعوت الحق اللائق بالدعا، اور لہو کو مقدم کر دیا تو عربی قواعد کے مطابق معنی ہے کہ حاجات اور مشکلات میں پکار کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ حاجات اور مشکلات میں پکارے جانے کے لائق ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اس خاصہ میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، جس کو حاجتوں میں پکارا جائے، جس کو مشکلات میں پکارا جائے، اس کے لائق ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ لفظوں پہ ذرا غور کر لو، پکار کے لائق ہونا۔ لائق پہ میں بات کروں گا کہ لیاقت کس چیز کا نام ہے، لائق ہونے کا کیا معنی۔ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت کی شکلیں ہیں، لیکن عبادت کا مغز اور عبادت کی روح، جس کو عربی میں کہتے ہیں مخ العبادہ، وہ ہے حاجات میں پکارنا، مشکلات میں پکارنا، حاجتوں اور مشکلوں میں پکارنا۔ اس کو نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ،
اور یہ جو حدیث ہے یہ اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے، اور اہل تشیع کی بڑی بڑی کتابوں میں، الکافی میں ہے، اور بڑی بڑی کتابوں میں، وسائل الدعاء میں ہے، اور الوسائل میں ہے، البسائل میں ہے، بحار الانوار میں ہے۔ سب کتب شیعہ اور کتب اہل سنت وہ متفق ہیں، حتیٰ کہ اہل سنت کی طرف منسوب جتنے فرقے ہیں، چاہے وہ بریلی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، جتنے فرقے ہیں سب کے سب مفسرین نے یہاں پر لکھا اور آیت کی روشنی میں لکھا۔ سورت حامیم مومن کی آیتیں، اس میں لفظ آ رہے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، ادعونی، تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف مجھ ہی کو پکارو، استجب لکم، میں پوری کر سکتا ہوں تمہاری حاجت کو، میں حل کر سکتا ہوں تمہاری مشکل کو۔ اب اسی پر آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اوپر لفظ ہے ادعونی، سارے پڑھو ادعونی، اور نیچے لفظ کیا ہے؟ عبادتی۔ تو یہاں عبادت کون سی ہے؟ ادعونی، پکار، پکار عبادت ہے، اور اس کو قرآن خود عبادت کہہ رہا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ وہ اس مغالطے میں ہیں کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں، ہم پکارتے ہیں لیکن علی کی عبادت نہیں کرتے، ہم یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، سما کا عقیدہ رکھ کے پکارتے ہیں لیکن عبادت رسول کی نہیں کرتے، ہم قبروں پہ جا کے بابے کو پکارتے ضرور ہیں، بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، عقیدہ بھی یہی ہے کہ بابا سنتا ہے، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ یہ جو پکار کر رہا ہے یہی عبادت ہے، یہ جو غیر اللہ کو پکار رہا ہے یہی اس کی عبادت ہے۔ جب حاجت روائی کے لیے ما فوق الاسباب امور میں بیٹا دے دے، رزق دے دے، کھوٹی قسمت کھڑی کر دے، مجھ سے بلا ٹال دے، میرے رزق میں وسعت دے دے، مجھے مشکلات سے نکال دے، مجھے میری حاجتیں پوری کر دے، تو یہ وہ کون سی پکار ہے؟ اسی کو پیغمبر کریم نے فرمایا مخ العبادہ، یہ عبادت کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباب اور اصل روح ہے۔ اس کو لوگ نہیں سمجھتے، کہتے ہم تو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وسیلہ سمجھ کے، معبود تو نہیں کہتے۔ معاملہ تم معبود والا کر رہے ہو، حق تم معبود والا دے رہے ہو، اور پھر نام تم نے وسیلہ رکھا ہے۔ نام بدلنے سے چیز تو نہیں بدلتی۔ یہ میری اینک ہے، میں اس اینک کا نام ہیلی کاپٹر رکھ دوں تو رہے گی تو اینک، یہ لاؤڈ سپیکر کا نام F16 کوئی رکھ دے تو رہے گا تو لاؤڈ سپیکر۔ تو نام تم نے بدلے ہیں، معاملہ وہی عبادت والا کیا۔ تجھے اہم چیز ہے کہ جیسے سجدہ عبادت ہے، سجدہ کس کا حق ہے؟ نظر اور منت عبادت ہے، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ تو دعا اور پکار بھی عبادت ہے، یہ بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ یہی جھگڑا تھا مکہ کے مشرکین اور نبی پاک کا، اسی مسئلے میں جھگڑا تھا، اور یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا۔ لا الہ الا اللہ کا یہی معنی الہ۔ ابھی انشاءاللہ کتاب جلدی آنے والی۔ الہ کے معنی پہ رفع الاشتباہ امان العبادت والالہ، یہ بالکل قریب ہے۔ اس پہ میں نے
اہل لغت کے حوالے لکھے، تمام اہل لغت کے، کہ انہوں نے الہ کا معنی کیا کیا۔ تمام اہل لغت نے الہ کا معنی کیا وہ ہستی جو پکار کے لائق ہو، اور الہ کو الہ کہتے اس لیے ہیں لأن الخلق يتضرعون الیہ فی الحوادث والحوائج، الہ کو الہ کہتے اس لیے ہیں کہ پوری کائنات اس کو پکارنے پہ مجبور ہو مشکلات اور حاجات میں۔ یہ لسان العرب، تاج العروض، قاموس، مقاییس اللغہ، یہ سب لغت کے حوالے وہاں درج ہے اس کتاب میں کہ الہ کا معنی لغت عرب میں کیا ہے۔ تمام اہل لغت نے یہی معنی کیا۔ پھر اس کے بعد الہ کا معنی صوفیاء نے کیا کیا، بڑے بڑے جو صوفیاء ہیں انہوں نے کیا کیا، تو شیخ عبد القادر جیلانی سے لے کر امام غزالی تک سب نے یہی معنی کیا کہ الہ کا معنی وہ ہستی جس کو حاجات میں پکارا جائے، مشکلات میں پکارا جائے۔ پھر الہ کا معنی اہل تشیع کے بزرگوں نے کیا کیا، اور اہل تشیع کی بے شمار کتب ان سے میں نے حوالے لیے کہ انہوں نے بھی یہی معنی کیا الہ کا، کہ الہ کا معنی یہ ہے جس کو حاجات اور مشکلات میں سمیع سمجھ کے پکارا جائے، اور ما فوق الاسباب سمیع سمجھ کے جس کو پکارا جائے اس کو الہ کہتے ہیں۔ یہی الہ کا معنی ہے۔ اور پھر لوگ کہتے تھے عبادت، عبادت کا معنی تمام مفسرین، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلی، سب سے وہاں پر میں نے ذکر کیا کہ عبادت کی بنیاد بھی عقیدہ ہے، عبادت کی بنیاد بھی یہی عقیدہ ہے۔ کسی ہستی میں تسلط غیبی ماننا، ما فوق الاسباب سما کا عقیدہ رکھنا، علم کا عقیدہ رکھنا، اور اس کو تسلط غیبی ما فوق الاسباب تصرف ماننا، اس عقیدے سے جو فعل کیا جائے وہ فعل عبادت بنتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف چیزیں ہیں۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں لہو دعوت الحق، یہ پیغمبر کی وہ دعوت ہے جس کے مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان تب ہوگا کہ عقیدہ رکھے گا کہ پکارے سننے والا کون ہے، صرف کوئی زندہ بھی نہیں، کوئی مردہ بھی نہیں، جبریل بھی نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں، اور اس کائنات میں بغیر اسباب کے سننے جاننے والا اللہ تو پکار کے لائق بھی کون ہے، صرف اللہ اور کوئی نہیں۔ لہو دعوت الحق میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے 3 چیزیں ذکر کی۔ آیت 1 ہے، یہ سورۃ الرعد ہے، اور گھروں میں جا کے دیکھ لینا، آیت نمبر 14 پڑھ رہا ہوں، 14 نمبر آیت۔ اس میں 3 چیزیں ذکر کی۔ سب سے پہلے دعویٰ، اور دعویٰ یہی ہے کہ پکار کے لائق ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجوہات قرآن نے 10 بیان کی ہے کہ اللہ ہی پکار کے لائق ہے اور پکار کے لائق کوئی نہیں۔ وجہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ، وہی آ گیا، فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ یہ حامی مومن آیت نمبر 65، 24واں پارہ ہے، گھروں میں جا کے دیکھو۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی ہمیشہ زندہ رہنے والا
اس کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں۔ جب وہی زندہ رہنے والا ہے اور کوئی نہیں تو فادعوہ ہو، پھر اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین۔ مخلصین، اخلاص فی الدعا کا ایک مطلب یہ ہے کہ صرف اسی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ یا اللہ مدد، یا علی مدد نہیں، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد نہیں۔ فرمایا الا ان المساجد للہ، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ خبردار، ساری مسجدیں للہ، صرف اللہ کے لیے۔ دوسرا معنی خبردار، سارے سجدے صرف اللہ کے لیے۔ تیسرا معنی سارے اعضائے سجدہ، تیرا ماتھا، تیرے پاؤں، تیرے ہاتھ، تیرے گھٹنے، یہ سجدہ والے اعضاء، یہ بنانے والا اللہ، تو پکار کے لائق بھی صرف اللہ۔ جب تیرے ہاتھ پیر جیلانی نے نہیں بنائے، باؤ سلطان نے نہیں بنائے، تیرا ماتھا کسی مخلوق نے نہیں بنایا، یہ بنانے والا اللہ، تو پکارے سننے والا بھی صرف اللہ۔ مساجد، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو الت لی الارض کلھا مسجدا، اللہ نے مجھے یہ شان دی کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا۔ جہاں نماز کا وقت ہے وہاں کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ یہ آپ کی شان ہے، امت کا اعزاز ہے، ورنہ پہلی امتیں عبادت خانے میں جاتی۔ اور فرمایا کہ میرے لیے روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ دوسری حدیث میں بعض استثناء ہے، وہ مقبرہ قبرستان میں نماز نہ پڑھنا، کیونکہ مشرکین کی مشابہت ہوگی۔ تم اللہ کا سجدہ کرو گے، مشرکین کہیں گے ہمیں منع کرتے ہیں خود قبروں کے سامنے۔ ادھر اسی لیے جنازے میں بھی سجدہ نہیں رکھا، رکوع نہیں رکھا، تاکہ تیری مشابہت بھی نہ ہو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، تو ساری زمین مسجد اللہ فرماتی ہے۔ اور مشرکو، اگر کسی اور کو پکارنا ہے نا، پھر وہ زمین تلاش کرو جو کسی اور نے بنائی ہو۔ ان المساجد للہ، الارض للہ، ساری زمین میری ہے، تم میری زمین پہ کھڑے ہو کے پکارو بھی صرف مجھے پکارو۔ اور تیسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا وجود اور وجود کا سب سے اشرف حصہ، سب سے اعلیٰ حصہ جبین اور ماتھا، یہ میں نے بنایا ہے۔ جب ماتھا بنانے والا میں، تیرے سجدے کے اعضاء بنانے والا میں، تو ان اعضاء کے ساتھ اپنی حاجات اور مشکلات میں صرف مجھے پکار۔ اگر غیر اللہ کو پکارنا ہے تو ان کے بنائے ہوئے اعضاء لے کے آ۔ وجود بنانے والا میں، تو پکار کے لائق بھی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے 16 علوم چاہیے۔ یہ سورۃ الجن ہے، اور جہاں فرمایا لہو دعوت الحق، سبحان اللہ، پکار کے لائق ہونا، پکار کے لائق ہونا۔ اس مسئلے کو سننا نا، ایک تو سمجھنا ہے، ایک ہے سننا۔ جب آدمی یہ مسئلہ سنتا ہے، 1.25 لاکھ نبی کی دعوت سنتا ہے، 1.25 لاکھ نبی کی دعوت اسی لفظ میں ہے، لہو دعوت الحق۔ اور کتنا خوش نصیب ہے جو 1.25 لاکھ نبیوں کی دعوت کو خوشی سے سنتا ہے، لیکن یہ خوشی بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لہو دعوت الحق۔ اب لیاقت کیا ہے؟ فرمایا هو الحی،
हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। दूसरे मकाम पे जिक्र किया वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, उस पे भरोसा रख, उसको पुकार। तवक्कुल का माना होता है असबाब इस्तेमाल करने के बाद एतमाद फौकल असबाब, फौकल असबाब एतमाद रख। किस पर? सिर्फ अल्लाह। किस पर? अल हई, आखो किस पे? अल हई, अल हई, अल हई पर। अल्लाह जिंदा तो फरिश्ते भी हैं, जिंदा तो जिन भी हैं, जिंदा तो और लोग भी हैं। फरमाया हाँ हाँ अल हय्युल्लज़ी ला यमूत, वो जिंदा जिस पे कभी मौत आने वाली नहीं। हर एक पे फनाए, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर एक पे मरना है, हर एक पे फना आई है। जो आदमी पैदा हुआ वो मरेगा जरूर, ये नहीं है कि कोई बच जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान, जब सारी कायनात मौत के मुंह में जाने वाली है तो वो पुकारे सुनने वाले नहीं। पुकार सुनने वाला वो है जो अल हई है, हमेशा जिंदा रहने वाला है। और बाकियों का हालत क्या है? फरमाया ला तदो मिन दूनिल्लाह ला इलाहा इल्लाहु। इससे पहले कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, वहां पर भी साथ जिक्र किया ला तदो मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारना। क्यों? फरमाया इसलिए कि पुकारे सुनने वाला सिर्फ अल्लाह है। वजह क्या है? फरमाया वजह ये है कुल्लो शैइन हालिकुन, पढ़ो कुल्लो शैइन, हर चीज पे फनाए, हर चीज पे मौत ने आना है। नबी पे भी मौत ने आना है, वली पे भी मौत ने आना है। अगर मौत ना आती तो कब्रों पे जाते। कब्र तब बनी है कि मौत आई है। फरमाया जिस पे मौत आ जाए वो पुकारे सुनने वाला नहीं है। पुकारे सुनने वाला कौन है? जिसकी शान है, ये सूरह अल कसस पढ़ रहा हूं और बिल्कुल आखिरी आयत पढ़ रहा हूं। अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारना। और फरमाया सूरतुल कसस में के पुकारे सुनने वाला अल्लाह है। क्यों? वजह बयान कर दी कि पुकारे सुनने वाला अल्लाह क्यों है और क्यों कोई नहीं। ये मेरे सामने है। बला तदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, लफ्जों पे गौर। आयत नंबर 88 है सूरतुल कसस, 20वां पारा। ऊपर जिक्र किया बदो इला रब्बिक वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। मेरे पैगंबर अल्लाह की तौहीद बयान करते रहो और मुशरिकों से ना होना। और वो तौहीद क्या है? बला तदउ मा अल्लाह इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को मुश्किल कुशा समझ के मत पुकार, हाजत रवा समझ के मत पुकार। ला इलाहा इल्लाहु, इसलिए कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, अल्लाह के सिवा पुकारे सुनने वाला इसलिए कोई नहीं कि कुल्लो शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, हर चीज मरने वाली है सिवाय उसकी जात के, वो हमेशा रहने वाली है। या इमाम राजी ने माना किया ला इलाहा इल्लाहु ला नाफिया वला ज़ारा
بلا موتیا بلا مانع الا ہو، لا الہ الا ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کون؟ تو پکار کے لائق، لیاقت پہ بات ہو رہی ہے، پکار کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب جو سب سے ساری کائنات سے افضل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی فرما دیا میرے پیارے پیغمبر افا امتا فہم الخالدون، اگر آپ پہ موت آ گئی تو موت کے تانے دینے والے یہ ہمیشہ رہ جائیں گے، تیرے دشمن بیری یہ ہمیشہ رہ جائیں گے۔ عجیب بات ہے، مشرکین نے جو بات بھی کی نا پیغمبر کے خلاف، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے۔ اعتراض مشرک کرتا ہے، جواب اللہ دیتا ہے۔ یہ ہے محبوبیت کبریٰ کہ اللہ کے محبوب سب سے زیادہ محبوب ہے عند اللہ، اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بلند مقام وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مشرکین نے کہا مجنون، یہ پاگل ہے، سارے اکابر کے خلاف، سارے پچھلے بزرگوں کے خلاف۔ اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ اللہ کی نعمت سے قرآن جیسی نعمت ہم بھلا مجنونوں کو دیتے ہیں؟ آپ پہ جو میری نعمتوں کی بارش ہے یہ خود گواہ ہے کہ آپ کو ذرا بھی مجنون نہیں۔ انہوں نے کہا یہ شاعر ہے، انہوں نے کہا یہ ساحر ہے، اللہ نے جواب دیے، انہوں نے اور الزام لگائے۔ لیکن جب مشرک کہتے ہیں یہ مر جائے گا، مشرکین نے کہا کہ اس پہ موت آئے گی، اللہ نے فرمایا میرے محبوب موت ضرور آئے گی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی؟ کیونکہ موت ایک حقیقت ہے، اور یہی فرق ہے معبود اور عبد کا، یہی فرق ہے بندے اور الہ کا۔ بندہ اور مخلوق وہی ہے جو مر جائے، اور موت سے پاک کون ہے؟ صرف وہ جو الہ ہے۔ کل شیء ہالک، تو آج لوگوں نے عبد اور الہ کا فرق ہی نہیں سمجھا، اس لیے جب پیغمبر کے لیے موت کا لفظ ہے تو کہ توبہ 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 توبہ، گستاخی ہے۔ حالانکہ یہ بے وقوف سمجھتے نہیں ہیں کہ موت نبی کی شان ہے، موت نبی کی عام مومن آدمی مرے تو پیغمبر کریم فرماتے ہیں تحفۃ المومن الموت، عام مومن کے لیے موت ایک بڑا تحفہ ہے، اور پیغمبر کریم کے لیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اسی یہی تو ہے کہ پیغمبر نے خود اختیار کیا، جب فرمایا نا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا دنیا میں رہنے کا، دنیاوی حیات کا یا اخروی حیات کا، تو اللہ نے فاختار الآخرہ، پیغمبر نے خود آخرت کو چنا ہے، آخرت کو پسند کیا۔ اور یہ کودو خان یہ ادھر لگا ہے حیات دنیاوی حیات دنیاوی حیات دنیاوی حیات دنیاوی، پیغمبر اخروی حیات کو چن رہے ہیں، برزخ کی حیات کو چن رہے ہیں۔ فاختار الآخرہ، پیغمبر کریم پہ بھی موت نے آنا ہے، اور ساتھ کیا کہا؟ انک میت وانہم میتون۔ کوئی ترجمہ اٹھا، احمد رضا خان کا اٹھا لے، سب نے لکھا ہے آپ نے بھی مرنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مرنا، نہ کہ پتر تے لکھنا برکا بٹانا، پرد برکا، مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ یہ مرنا کا لفظ دنیا کا کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث ترجمہ اٹھا، سب نے کہا آپ نے بھی مرنا ہے۔ پھر پچھلے مفسرین انہوں نے پورا بٹ کر دیا،
اور فرمایا انک و انہم فی اعداد الموتی، اللہ کے محبوب جب آپ پہ موت آئے گی آپ بھی الموتا کا فرد بن جائیں گے۔ کس کا فرد بنیں گے؟ الموتا کا فرد بن جائیں گے۔ یہی بجائے پیغمبر کریم آخر جب سکرات الموت طاری ہوئے، بخاری شریف ہے، پیغمبر کریم کبھی پانی اپنے چہرے پہ کرتے، کبھی چادر کرتے، غسل کرتے، اور وہاں پر لمبی حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پہ چادر ہٹاتے، دو لفظ فرماتے تھے، ایک یہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ربط کیا ہے؟ ان للموت سکرات، ادھر لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر کریم یہی بتا رہے ہیں کہ اوے کائنات والو، الہ وہ ہے جس پہ موت نہیں آتی، اور جس پہ موت کے سکرات طاری ہو جائیں وہ الہ نہیں۔ میں اللہ کا نبی ہوں، الہ نہیں۔ اور یہی نقطہ ابو بکر صدیق نے حل کیا، من کان منکم یعبد محمدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ یہی بات حضرت صدیق نے کی، الہ وہ ہوتا ہے جس پہ موت نہیں آتی، اور جس پہ موت آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا۔ پہلا فرق ہے لیاقت کا، کہ اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو ان پہ موت آ گئی یا آ جائے گی، آ چکی ہے یا آ جائے گی، حالن یا فعالن، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور اللہ وہ ہے کہ الحی الذی لا یموت، ایسا زندہ جس پہ کبھی موت نہ آئے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق ہے، سبحان اللہ، دوسرا فرق یہ ہے، فرمایا جب زندہ اللہ تو پکارے سننے والا بھی۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ وطن چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے، باپ کا گھر چھوڑ دیا، علاقہ وطن چھوڑ دیا، شام کی طرف ہجرت کی۔ اللہ نے انعام کیا، مشرک باپ کو چھوڑا، اللہ نے 2 نبی بیٹے عطا کر دیے۔ صرف سبحان اللہ، جو بات سمجھو بھی صحیح۔ مشرکوں کی سنگت چھوڑی اور باپ کو کہہ دیا انی ذاہب الی ربی۔ باپ نے جب کہا کہ اگر یہ سما والا مسئلہ نہ چھوڑا، ہاں مالا یسمع ولا یبصر، اگر یہ سما والا مسئلہ نہ چھوڑا جو سارے اکابر کے خلاف ہے، تو پھر میرے گھر سے نکل جا، بہجرنی ملیا، مدت تک نکل جا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بابا سلام، میں جا رہا ہوں۔ کدھر جا رہا ہے؟ کہ ذاہب الی ربی، میں اسی رب کے حکم پہ جا رہا ہوں جس کے بارے میں کہتا ہوں انہو هو السمیع، وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ یہ حالات آتی ہیں، تمہیں توحید مفت میں مل گئی ہے، تھوڑا سا مسئلہ پریشر ہے، توحید گئی، ابا یہ کہہ رہا ہے، اماں یہ کہہ رہی ہے، نانا یہ کہہ رہا ہے، دادا یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم ہے، بادشاہ بھی مخالف، باپ بھی مخالف، برادری بھی مخالف، اور مسئلہ جہاں پر بھی ہے تھوڑی جہی نرمی کر، تھوڑا مسئلہ نرم کر،
سارا جہان مخالف ہے، اور حضرت ابراہیم کو وطن چھوڑنا پڑ گیا، وطن چھوڑا۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکہ تو جان چھٹی، مشرکوں کو چھوڑ دیا اور للکار کے کہہ دیا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اب بائیکاٹ چلے گا، بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم وحدہ کو نہیں مانتے اور یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ سننے والا کون، جاننے والا کون، تصرف کرنے والا وحدہ صرف اللہ ہے، اس وقت تک یہ دشمنی چلے گی۔ بغضاء العداوہ، البغضاء عداوت بھی بغض بھی، مذہبی ہم آہنگی، مذہبی ہم آہنگی ہو رہی ہے، سارے کٹھے ہو رہے ہیں، کتے بلے سارے کٹھے۔ ہاں دیکھو بھئی کیسے کٹھے، فرمایا اب یہ توڑ پیدا ہو گیا ہے، اب جوڑ نہیں ہوگا، جوڑ جوڑ سارے جوڑ ٹوٹ گئے۔ بدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، عداوت سارے پڑھو، عداوت اور کیا، بغض آ گیا، کب تک، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم ایمان لے آؤ اللہ کی توحید پر، اس وقت تک یہ بات چلے گی۔ اچھا مولویوں نے یہ تمہیں کبھی نہیں سنایا، اس آیت کے شروع میں پتہ نہیں کیا ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ، ریبنڈ سے جو اسوہ حسنہ آتا ہے صرف کھانے پینے تک، یہ ہے اسوہ حسنہ کہ مشرک کے ساتھ مذہبی بائیکاٹ کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ بائیکاٹ کرنا، اہل بدعت کے ساتھ بائیکاٹ کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا، اس کا نام ہے حسن۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، فی ابراہیم، اس آیت کو ختم کیا تب بھی یہی قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، شروع کیا تب بھی اسوۃ حسنہ، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم شام چلے گئے، اللہ نے دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسحاق ہے، ہزاروں نبی ان کی نسل سے، اور ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک نبی ان کی نسل سے جو سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو بیٹے اللہ نے عطا کیے، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، اگر اللہ کی توحید کے لیے مشرکوں سے سنگت توڑ دو گے اللہ موحدوں کی سنگت عطا کر دے گا۔ تم کہتے ہو میرا سنگی گیا تو پھر کی ہو سی، دوست گیا تو پھر کی ہو سی، باپ مشرک چھوڑا، گھر چھوڑا، اللہ نے دو نبی عطا کر دی، بیٹے جن سے پوری دنیا کو پھر توحید سے آباد کیا، اور ایسے توحید کے باعث حضرت ابراہیم کو مل گئے۔ اب جب بیٹے ملے تو کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ آگے 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 پڑھو ذرا، تم جو مولوی بیٹھے ہو نا تم پڑھو، زیادہ آج کل گمراہ مولوی ہیں۔ ہاں آگے کیا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، ان ربی، سارے پڑھو، ان ربی لسمیع الدعاء، میں نہیں
یہ خود خلیل اللہ ہیں. انا ربی، میرا رب، صرف میرا رب، صرف اور صرف میرا رب کیا ہے؟ سمیع الدعاء، سننے والا ہے پکاروں کو. سمیع الدعاء، اور وہ کیا ہے؟ لا یسمع دعاءکم، لا یسمع دعاءکم وہم عن دعائہم غافلون. اور جہاں پر کیا ہے؟ من ربی لسمیع الدعاء. کون ہے دعائیں سننے والا؟ لہو دعوت الحق کی دوسری وجہ آ گئی. دوسری وجہ آ گئی کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہے، کیونکہ سمیع الدعاء صرف، بولو بولو، سمیع الدعاء صرف اللہ ہے. یہ حضرت ابراہیم ہے، اور یہی ایسا وظیفہ بنایا حضرت ابراہیم نے. وہی بیٹا بڑا ہو گیا، کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی. حضرت ابراہیم کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل ساتھ ہیں، اور کعبہ بن رہا ہے. کعبہ کی بنیادیں مسئلہ سما پہ اٹھائی جا رہی ہیں. ابھی کعبہ بنا نہیں، اور وہاں پر مسئلہ آ رہا ہے ربنا تقبل منا، آگے انک انت السمیع العلیم. ربنا تقبل تقبل منا، اللہ تو قبول کر. کہ تجھے کیوں پکارا ہے؟ کیوں کہا ہے ربنا ربنا؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے انک انت السمیع، ساری پکاروں کو سننے والا صرف تو ہے. تیرے سوا بغیر اسباب کے سننے اور جاننے والا کوئی نہیں. ایک کعبہ بن رہے ہے، کہ حاجی جا رہا ہے کسی کعبہ میں، اور مولوی نے کہا وہاں جب سلام پڑھے نا سما کے عقیدے سے پڑھے. او بے ایمان، کعبہ بنے ہی عدم سما والے عقیدے پہ ہے، کیونکہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی بھی بغیر اسباب کے نہیں سن سکتا. پہلے مولوی کہتے تھے دور سے سننے والا، اب بھی کہتے ہیں دور سے سننے والا. او مولویو کچھ سمجھو، اتنا بد عقل نہ بنو خدا کے لیے. یہ دور سے سننے والا. ایک بندہ امریکہ بیٹھا ہے، آپ اس کو فون کرتے ہیں السلام علیکم، کس عقیدے سے کرتے ہیں؟ یہ مشرک ہو گئی ہے. کیوں؟ یہ کیا ہے؟ تو معیار تو یہ ہے نا. ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا نہیں یہ تاطل اسباب فوکل اسباب نہیں، یہ تو غیبانہ پکاریں سننے والے. واہ، غیبانہ کا معنی بھی یہی ہے. کدھر سے پھرو گے؟ گھنٹہ گھر ہے. غیبانہ کا معنی بھی نہیں سمجھتا یہی ہے. دور و نزدیک کا معنی بھی یہی ہے. غیبانہ کا معنی بھی یہی ہے. ورنہ تو بنات کے مدرسے میں پڑھانے والے سارے مدرس مشرک ہیں، کیونکہ سامنے پردہ ہوتا ہے، وہ غیبانہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہ سن رہی ہے. ایک بندہ کمرے میں اخبار سے پکارے، یہ کون سی شرک کی تعریف ہے؟ اور شرک کی تعریف یہ نہیں ہوتی کہ زندہ کے لیے جائز، مردہ کے لیے جائز نہیں، نیڑے سے دور نہیں. اور شرک کا مطلب ہے اللہ کی صفت غیر میں ماننا. اللہ کی صفت دور سے سننا ہے یا قریب سے سننا ہے؟ قریب سے. اللہ قریب ہے دور ہے؟ اللہ قریب ہے. اچھا، عجیب. ہمارے بھی بعض مولوی عجیب دماغ ہے. جب وہ دوسرے قبر پرستوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں زور لگاتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارب سے زیادہ قریب ہے. اور جب للڑوں کو بچانا ہو فتوے سے تو کہتے ہیں دور سے سننا اللہ کی صفت. اللہ جب دور ہے نہیں تو پھر دور سے سننا اللہ کی صفت کیسے بھائی؟ تو ماننا پڑے گا بغیر اسباب کے سننا کس کی صفت ہے؟ اللہ. حضرت زکریا ہیں 120 سال کی عمر میں بیٹا مانگا. کیسے مانگ رہے ہیں؟
ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت مائی مریم کو دیکھا، چھوٹی بچی ہے، بے موسم پھل پڑے ہیں، موسم نہیں پھلوں کا، بے موسم پھل ہیں، وقت اوپر ہے۔ وآخر دعوانا